گاڑی تیزی سے فراٹے بھرتے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ اپنی نگاہیں ونڈ اسکرین پر جمائے ہوئے تھا۔ اس کے پہلو میں بیٹھی زنیشا بے دم سی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو قطار در قطار بہہ رہے تھے۔ پہلو میں دایاں ہاتھ شل تھا جسے بہت بے دردی سے زرق نے مروڑا تھا۔ درد ہاتھ سے اٹھتا دل میں جا پہنچتا۔ جو مرد دل میں رہتا ہو، اس کی بے رحمی، اس کا ہاتھ اٹھانا عورت کو اندر سے مار دیتا ہے۔ وہ عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتا بلکہ اس یقین کو ہرٹ کرتا ہے جو وہ اس پر کرتی ہے۔ پوری دنیا اس کے مخالف آ جائے گی، وہ مرد اس کے سامنے کبھی نہیں کھڑا ہوگا جس نے اسے اپنے دل کی مسند پر سب سے اونچا بٹھایا تھا۔ اس نے کراتے ہوئے پرسوز ہچکی لی تو زرق خانزادہ نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ گاڑی کا کنٹرول اس کے ہاتھ سے جیسے چھوٹا تھا۔ وہ بے حس بنا گاڑی چلاتا رہا۔ نیلی آنکھوں میں کرب کی سرخی چھائی تھی۔ دماغ تڑک کر جیسے دو حصوں میں تقسیم ہو رہا تھا۔ بھلا بیوی بھی ناقابل یقین ہوتی ہے۔ انسان اپنی ہی بیوی پر، اپنی عورت پر کیوں شک کرے گا؟ مگر اسے اب اپنی بیوی پر شک ہونے لگا تھا۔ یہی بات اسے اندر سے مار رہی تھی۔ درد سینے سے اٹھتے دل میں جا ٹھہرتا۔ جو عورت دل میں رہتی ہو، آتی جاتی سانسوں کی ضمانت ہو، اس عورت پر شک کرنا ایک مرد کے لیے بڑی ہی ضلالت تھی۔ یکدم سامنے سے آتا ٹرک ان کی گاڑی کے ساتھ ٹکرا گیا تھا۔ زرق خانزادہ نے گاڑی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی مگر وہ ہیوی ٹرک ان کی گاڑی کو کچل گیا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ چھوڑتے چیخیں مار رہا تھا۔ وہ خود تو خون میں لت پت تھا مگر زنیشا خون میں نچڑی تھی۔ اس کی سانسیں رک چکی تھیں۔ ونڈ سکرین کی کرچیاں زنیشا شاہ کے چہرے، آنکھوں اور پہلو میں پوست تھیں۔ ان لوگوں کی گاڑی الٹ چکی تھی۔ زینی جان، وہ درد سے کراتے زنیشا شاہ کو اپنی باہوں میں بھینچ گیا۔ زنیشا آخری سانسیں لیتے دم توڑ چکی تھی۔ زینی جان، زرق خانزادہ کی دل خراش چیخیں گاڑی میں گونجنے لگیں۔ وہ ہذیانی چیخیں مارتے زنیشا شاہ کو اپنے ساتھ لپٹائے ہوئے تھا۔ زرق، زنیشا کی آواز پر وہ آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ ساعتیں سننے سے انکاری ہو چکی تھیں۔ بصیرت دھندلی ہو چکی تھی۔ دھندلائی آنکھوں کے پار وہ سانس لیتی دکھائی دے رہی تھی۔ زینی جان، زرق کے لب کپ کپائے، سانسیں ساکن ہوئیں، دل جامد ہوا، بس وہ روتا رہا، بے یقینی سے روتا رہا۔ وہ سانس لے رہی تھی، وہ بے یقین تھا۔ زنیشا حیرت سے اس بھرپور مرد کو یوں روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں خوف تھا، اسے کھونے کا خوف۔ گاڑی سڑک کے ایک طرف رکی تھی۔ آس پاس گھنے درختوں کا جھنڈ تھا۔ وہم سے وہ حقیقت میں لوٹا تھا۔ سب کچھ ٹھیک تھا مگر وہ ٹھیک نہ تھا۔ سینے سے بس دل سرک گیا تھا۔ اس ذرا سے دل کے سرکنے پر کیسے کیسے عذاب اس پر وارد ہو گئے تھے۔ ابہام سے الہام، وجدان سے سراب اور سراب کے بیچ وہ حقیقت تھی جسے چھونے پر بھی وہ مان نہ پا رہا تھا۔ وہ اسے سختی سے خود میں بھینچ گیا تھا۔ آئی ایم سوری زینی جان، آئی ایم سوری۔ وہ اس پر جھکے اس کا ایک ایک نقش چوم رہا تھا۔ زنیشا کے بہتے آنسو وہ اپنے لبوں سے چن رہا تھا۔ اب وہ اس کا شل ہاتھ پکڑ کر اس پہ لب رکھ رہا تھا۔ ہر درد زائل ہو گیا تھا۔ زنیشا نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ میں تم پر شک نہیں کرنا چاہتا زینی، میں اپنی بیوی پر شک نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سب مجھے پاگل کر دیں گے، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اب کی بار زنیشا کا دل سرک گیا تھا۔ خوف کیا ہے زینی جان؟ وہ نم آواز میں پوچھ رہا تھا۔ کیا؟ زنیشا کے لب ہلے۔ تمہیں کھو کر جینا۔ وہ اس کی آنکھیں چوم گیا۔ زنیشا بے دم ہو چکی تھی۔ وہ اس کے جسم سے جیسے سانسیں کھینچ گیا تھا۔ وہ سانسیں کھینچنے کا ہنر جانتا تھا۔ وہ اپنے پیچھے پاگل کرنا جانتا تھا۔ وہ ان نیلی آنکھوں پر واری جانے لگی۔ جہنم سے گزر کر آیا ہوں۔ وہ چند لمحے صدیوں میں ایلوژن کے برابر تھے۔ کاش اس میں مر جاتا۔ زنیشا تڑپتے ہوئے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ تم نہیں گئی تھی، میری سانسیں جدائی کی آخری سرحد چھو رہی تھیں۔ وہ اپنے لفظوں سے اسے معتبر کر رہا تھا۔ زنیشا شاہ مغرور ہوئی، بے تحاشا مغرور ہوئی۔ نہ وہ سیاہ کار خود غرض بے رحم عورت، وہ اس کی حالت سے زیادہ اس کی محبت پر مغرور تھی۔ وہ اسے کبھی چھوڑ نہیں سکے گا، وہ اس کے بغیر جی نہیں سکے گا۔ وہ اس بات پر مغرور ہوئی تھی۔ زنیشا شاہ کو زندگی سے ایک ہی خوف تھا، وہ تھا اس نیلی آنکھوں والے مرد کو کھونے کا خوف۔
وہ پرسکون ہوتے آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ اس کا ایک ایک نقش چومتا رہا، اپنے لمس سے اسے بتاتا رہا یہ عنایتیں، یہ محبت صرف اس کے لیے ہیں، تم نہیں تو میں نہیں۔ وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ زنیشہ مسکرائی تھی۔ میں ڈرائیو کر لیتی ہوں زرق، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ زنیشہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کر گئی۔ اس مرد کو کہاں کب مات دینی ہے وہ جانتی تھی۔ وہ اس کے پیچھے دھکیلنے پر پریشان ہوا تھا، بے تحاشا پریشان۔ یقین کرو میں تم پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تمہیں کٹہرے میں کھڑا دیکھتے میں برداشت نہیں کر سکا۔ تم سے سوال و جواب ہوئے، مجھ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ پتہ نہیں کیوں لالا تمہارے پیچھے پڑ گئے ہیں، کیا چاہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا۔ وہ وضاحتیں جو اسے دینی چاہیے تھیں وہ خود دے رہا تھا۔ محبت کا کھیل بھی نرالا ہے، جو اپنی تڑپ ظاہر کر دے وہ خود کو بساطِ دل پر عام سا مہرہ بنا دیتا ہے۔ شے دینے کا حق اسی کو ہے جو تڑپ چھپا لے، اور مات ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے جو اپنی کمزوری دکھا دے۔ زرق کی حالت زنیشہ کے دل پر بھی چرکے لگا رہی تھی، مگر اس مرد کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ جانتی تھی۔ تم پولیس اسٹیشن کیوں گئی تھی؟ زنیشہ بری طرح سے گڑبڑائی تھی۔ وہ آنکھوں میں سرخی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ مرد تھا جس کی عزت بھری عدالت میں اچھالی گئی، جس کی بیوی 1 گھنٹہ پولیس اسٹیشن میں رہی۔ اس کی آنکھوں سے خون لپک رہا تھا۔ زنیشہ کی دھڑکنیں سست ہوئی تھیں۔ اسے زرق خانزادہ سے خوف آیا تھا۔ ڈرگز اس پر بری طرح اثر کر رہی تھیں۔ وہ پل پل رنگ بدلتا تھا۔ اس پر جھکے مرد کا چہرہ اب ہر احساس سے عاری تھا۔ اس کی سانسیں جیسے بھٹی میں سلگ رہی تھیں۔ زنیشہ کے وجود سے پسینے چھوٹنے لگے۔ زرق خانزادہ کی انگلیاں اس کے شل ہوتے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست ہو گئی تھیں۔ زنیشہ بری طرح گھبرائی تھی۔ ایک لمحے کی دیر اور وہ شاید اس کی انگلیاں توڑ دیتا۔ بھولو مت، زرق کی رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے جو میری رگوں میں دوڑتا ہے۔ زاویار خانزادہ کے لفظ تیزاب کی مانند سماعتوں میں اترے۔ اس وقت وہ زاویار خانزادہ سے کہیں زیادہ شفاق لگا تھا، کچھ اور بھی لگا تھا۔ وہ لفظ اس مرد کے لیے نہیں سوچنا چاہتی تھی، مگر وہ اس وقت سائیکو لگ رہا تھا۔ خدا قسم، زرق میں بابا جان سے ملنے گئی تھی۔ انگلیوں پر دباؤ پڑتے وہ چیخ اٹھی تھی۔ زندگی میں بڑے جھوٹ بولے تھے، مگر خدا کی قسم پہلی بار کھائی تھی۔ زنیشہ شاہ کا دل بھاری ہونے لگا۔ وہ قرآن کی آیات یاد رکھنے کے قابل نہ رہی تھی۔ وہ ان آیات کا ورد کرنے کے قابل نہ رہی تھی۔ زنیشہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ زنیشہ کو روتے دیکھتے پیچھے ہو گیا۔ زنیشہ اپنی ٹانگیں سیٹ پر اوپر کی جانب سمیٹتے گھٹنوں میں چہرہ چھپا گئی۔ اس کی ہچکیاں گاڑی میں گونجنے لگیں۔ کبھی کبھی لگتا تھا وہ خود پاگل ہو رہی ہے، وہ بھی اس مرد کے ساتھ پاگل ہو رہی تھی۔ یہ بدلہ اسے کہاں لے آیا تھا؟ تبریز خان نے اپنی بے رحمی سے اسے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ زنیشہ شاہ کا دل بوجھل ہونے لگا۔ ہونٹ کپکپائے مگر وہ قرآن کی ایک آیت بھی یاد نہ رکھ سکی، جیسے قرآن اس سے روٹھ گیا ہو۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے ذہن میں صرف اتنا آیا، جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وہ شدت گریہ سے رونے لگی۔ اس جیسی عورت کو اب آیات بھی یاد نہیں آتی تھیں۔ وہ قرآن بھول رہی تھی، وہ سب کچھ بھول گئی تھی، صرف بدلہ اسے یاد رہ گیا تھا۔ وہ برباد ہو چکی تھی یا ابھی برباد ہونا رہتا تھا۔ جو قرآن نے سکھایا وہ بھول گئی تھی، جو دنیا نے سکھایا وہ یاد رہ گیا تھا۔ تمہاری کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، تم پھر بھی پولیس اسٹیشن گئی۔ تم مجھ سے اتنی بھی محبت نہیں کر سکتی۔ تم میری خاطر میرے بابا سے ملنے جاؤ۔ شک پھر سے ان کے بیچ آن ٹھہرا تھا۔ وہ اس پر شک کر رہا تھا، وہ اس سے بدگمان ہو رہا تھا۔ زنیشہ کو ریت کے ذروں کی طرح سب اپنے ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہوا۔ میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں، ایک تم سے ہی تو میں شدت سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے گھٹنوں سے سر نہ اٹھایا تھا۔ اگر اٹھا کر اس نیلی آنکھوں والے مرد کی طرف دیکھ لیتی تو شاہ اور مات کے کھیل میں مات اس کا مقدر ٹھہر جاتی۔ وہ اتنی شدت سے آنکھوں میں بستا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں تمہارے بابا جان کو چھڑوانا چاہتی تھی۔ میں نے ایک وکیل سے بھی بات کر لی تھی۔ اس دن وہ وکیل بھی میرے ساتھ پولیس اسٹیشن میں تھا۔ اس نے بالآخر گھٹنوں سے سر اٹھایا۔ اپنے بیگ سے موبائل نکالتے
زرق کی تھائز پر رکھ دیا۔ ملک کے سب سے بڑے نامور وکیل اور زنیشا کی پکس تھیں۔ زنیشا کانپتے ہاتھوں سے ایک واٹس ایپ نوٹ اوپن کر رہی تھی۔ 2 جنوری کو دن کے 1 بجے اس نے وکیل سے ٹائم لیا تھا۔ وہ اسے 2 بجے کے قریب تھانے آنے کو کہہ رہی تھی۔ مختلف واٹس ایپ نوٹ کھولتے رہے جس میں وہ تبریز خان کے لیے بات کر رہی تھی۔ زنیشا نے ایک ویڈیو اوپن کی، CCTV ویڈیو، تاریخ اور دن کے ساتھ، جس میں وہ اسی وکیل کے ساتھ پولیس اسٹیشن میں داخل ہو رہی تھی۔ زرق خانزادہ مجسم بنا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے مختلف ایویڈنس دکھا رہی تھی۔ ہر ایویڈنس زرق کے چہرے پر جوتے کی طرح لگ رہا تھا۔ یہ CCTV فوٹیج میں نے منگوائی تھی کیونکہ تمہارا لالا کچھ دن پہلے مجھے دھمکی دے چکا تھا، وہ مجھے تمہاری نظروں میں گرا دے گا۔ تمہارے لالا نے کہا وہ میری عزت بھری عدالت میں اچھالے گا۔ تم نے دمر کو چھوڑ کر مجھ سے نکاح کیا، وہ اس بات کا تم سے بدلہ لے کر رہے گا۔ تم نے عین نکاح کے وقت انکار کر کے ان کے منہ پر سرے عام تماچے مارے تھے، اب وہ میرے منہ پر تماچے مارے گا۔ شنائل بھی ملی ہوئی تھی، وہ شنائل کو تمہاری زندگی میں واپس لا کر مجھے درد دے گا جو میں سہن نہیں کر سکوں گی، نہ تم سہن کر سکو گے۔ میں تو صرف یہ دھمکیاں سمجھ رہی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا تمہارا لالا اتنا گھٹیا نکلے گا، یہ سب کچھ کرے گا۔ مت کہو یہ الفاظ ان کے لیے۔ وہ اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے جکڑے بڑبڑا رہا تھا۔ مجھے پتا تھا تم ہمیشہ اپنے بھائی کو چنو گے، اس لیے میں خاموش رہی۔ تم نے آج مجھ پر جسمانی تشدد کر کے ثبوت دے دیا، تم اپنے بھائی کے ہو۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ اس کے بال دائیں طرف بکھر گئے تھے۔ زرق کو اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زرق اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھا۔ ایک اور قصور اس کے کھاتے میں لکھا جا چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ درندگی ڈھائی، اب جسمانی تشدد بھی۔ زرق خانزادہ کی سانس دھونکی کی مانند چلنے لگی، اس کے دل پر بوجھ بڑھنے لگا۔ زنیشا روتی رہی۔ زنیشا کے آنسوؤں کے بوجھ تلے وہ مر رہا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ پر سر ٹکائے چیخ اٹھا تھا۔ ثابت ہوا تھا شاہمات کے اس کھیل میں وہ صرف ایک پیادہ تھا جس کا کام تھا ضرورت کے وقت استعمال ہونا۔ اس کی چیخوں پر زنیشا کا دل اپنی جگہ سے واقعہ میں ہی سرک گیا تھا، مگر وہ بے حس بنی رہی، مگر وجود بھربھری مٹی کی طرح ڈھیر ہوتا رہا۔ وہ مرد ابھی بھی چیخیں مار رہا تھا، ہسٹریائی چیخیں۔ وہ نیم پاگل ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ سرخ مخملی گاؤن نما ڈریس میں ملبوس تھی، وہی ڈریس جس میں اس نے اسے آخری بار چھوا تھا۔ زندگی سانسیں جمود ہو چکی تھیں۔ وہ گیا تو سب ساکت تھا، اب اس لباس نے تن سے نہ اترنا تھا۔ اس کے بال بکھرے تھے، آنکھوں میں پرسوز اداسی جو اس کی آنکھوں کو مزید گہرا بنا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا تھا۔ وہ کانپتی انگلیوں سے ایک نمبر ڈائل کرتے کان سے لگا گئی۔ میں زرمش حاکم خانزادہ، وہ توڑ توڑ کر لفظ ادا کر رہی تھی۔ وہ اس کے نام کے ساتھ اپنا نام لگانے کے لیے بھی خود کو قابل نہیں سمجھتی تھی۔ میں نے آریان خانزادہ کو اپنے ہاتھوں سے موت دی، میں نے اسے بے دردی سے مار دیا، میں نے آریان خانزادہ کو مار دیا، میں اس کی قاتلہ ہوں۔ وہ کہتے فون کاٹ گئی تھی۔ اب وہ ایک اور نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ اس نے شفافیت سے کسی ربوٹ کی مانند اپنے لفظ پھر سے دہرائے تھے۔ سپیکر کے پار اسے دردناک چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، شاید اسے بد دعائیں بھی دی جا رہی تھیں۔ وہ بھیگا سا مسکرائی۔ وہ تو کب سے انکہی بد دعاؤں کے حصار میں آ چکی تھی۔ زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ وہ سزاوار تھی تو سزا سہنے کو تیار تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گئی تھی۔ آج بھی ایک آنسو تک اس کی آنکھ سے نہ ٹپکا تھا۔ آریان فارس خانزادہ اس سے آنسو بہانے کا حق بھی چھین چکا تھا۔ لمحوں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلی تھی۔ آریان خانزادہ کون تھا؟ کیا وہ ایک ریسلر تھا یا ڈاکٹر؟ وہ مختلف خبروں کی زینت بننے لگا۔ کیا وہ انڈر کور ایجنٹ تھا؟ یہ سوال ہونے لگے، مگر ہر طرف خاموشی چھائی تھی۔ مگر اس کی موت کی تصدیق ہو چکی تھی۔ انصاف لینے والوں میں سب سے آگے رشنا خان تھی، جسے اپنے بھائی کی قاتلہ کو سزا دینی تھی۔ بھاری نفری حیدر خان کے بنگلے میں داخل ہوتے زرمش کو گرفتار کر چکی تھی۔ حیدر حاکم خان کو ان کے بنگلے میں محصور کر دیا گیا تھا۔ معاملہ بہت ہی سینسیٹیو تھا۔
زرمش کے لیے لوگوں کی ایک بڑی تعداد میں غصہ شر انگیزی شامل ہو چکی تھی۔ اگر آریان خان زادہ ایک ہیرو تھا تو کوئی کیسے اسے موت دے سکتا تھا؟ زرمش کو بختر بند پولیس کی گاڑی میں دوسرے شہر لے جایا جا رہا تھا۔ اس کے ارد گرد فیمیل پولیس سیکیورٹی تھی، کچھ مرد پولیس اہلکار بھی تھے۔ وہ اسی سرخ گاؤن میں ملبوس تھی جس پر وہ سرخ شال اچھی طرح خود پر لپیٹے ہوئے تھی۔ وہ ابھی بھی ساکت تھی۔ ساحر کی بیوگی کا بھی ماتم نہ منا سکی۔ اب آریان کی بیوگی کا ماتم بھی اس کے حصے میں نہ آیا تھا۔ وہ پولیس اہلکاروں کے تنفر بھری نگاہوں پر شال اچھی طرح اپنے سر پر جما گئی۔ گاڑی سے اترتے ہی اسے پولیس تھانے منتقل کیا جا رہا تھا۔ رشنا خان پروٹیسٹ کرنے کے لیے پہلے سے ہی موجود تھی۔ زرمش کو سخت سیکیورٹی میں لے جایا جا رہا تھا۔ لوگ غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ ایسی عورت کو مار دینا چاہیے، یہ عورت ترس کھانے کے قابل نہیں۔ لوگوں میں سے ایک ہجوم مغالطات بکتے زرمش کی طرف بڑھا تھا۔ پولیس کا انہیں کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یکدم کچھ لوگوں نے زرمش پر پتھراؤ کیا تھا۔ افراتفری پھیلی تھی۔ اس سے پہلے کہ پتھر زرمش کو آ کر لگتا، کوئی زرمش کے سامنے چٹان بن کر آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ پتھر اس دراز قد انسان کے سر کے پچھلے حصے کو چیر گیا تھا۔ خون بل بل اس کی سفید شرٹ کو داغدار کر گیا تھا۔ زرمش نے اپنی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں اس انسان پر جمائیں۔ وہ اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زرمش کے جسم کی کپکپاہٹ بڑھی تھی۔ بہت سے پتھر ابھی بھی اس انسان کو لگ رہے تھے، مگر وہ مضبوطی سے اس کے آگے پہاڑ کی مانند جمع تھا۔ ایک پتھر، ایک آنچ وہ اس عورت تک پہنچنے نہیں دے سکتا تھا۔ میرے دوست کو مار دیا، ابھی بھی چین نہیں آیا، جو یہ سب کر کے اس کی روح کو تکلیف دے رہی ہو۔ اذلان اسے نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتے لفظ چبا رہا تھا، میں تو صرف سزا پانا چاہتی ہوں۔ زرمش کی آواز رندی تھی، گلا بیٹھ چکا تھا، آنکھیں سرخ۔ وہ درد کی تفسیر رحم کھائے جانے کے قابل لگ رہی تھی۔ یہ سزا پا رہی ہو یا اس کو مرنے کے بعد بھی بے سکون کر رہی ہو؟ وہ زرمش کے سر پر اس کی شال نرمی سے اڑا گیا۔ زرمش کی سرخ آنکھیں شدت گریہ سے نم ہوئی تھیں۔ ویسے یہ سزا ہے اس کی۔ کل اس نے کسی کی بیوہ کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، آج اس کی بیوہ کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ اذلان سکندر نے استدعائیہ مسکراتے لب بھیجے۔ ایک اور پتھر اس کے سر کے پچھلے حصے پر لگا۔ بلو جینز پر سفید شرٹ خون سے داغدار ہو چکی تھی۔ آنسو گیس کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا۔ ہجوم جھٹا تھا۔ مت کہو اس کے بارے میں کچھ بھی۔ وہ انجان تھا، میں صرف آریان کی بیوہ ہوں۔ وہ دھند دھوئیں میں اسے بمشکل دیکھتے تڑپتے ہوئے بولی، تم سے میں حساب لوں گا، چھوڑوں گا نہیں، یاد رکھنا۔ وہ سختی سے بولتے پیچھے ہٹا۔ فیمیل سیکیورٹی زرمش کے گرد حصار باندھ گئی تھی۔ وہ مٹھیاں بھیجے زرمش کو پولیس اسٹیشن میں داخل ہوتے دیکھ رہا تھا۔ سویڈن کا وہ منظر اذلان سکندر کی آنکھوں کے آگے آیا تھا۔ آنسو ٹوٹ کر اس کے گال کا حصہ بنے تھے۔ برف میں دبا وہ بے جان سانسوں کے ساتھ پڑا تھا۔ گولی سیدھی دل کے پار ماری گئی تھی۔ اذلان سکندر اپنی آنکھیں رگڑتے رشنا خان کی طرف بڑھا۔ وہ اسے بازو سے دبوچتے ایک سائڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ آنسو گیس کی وجہ سے ہجوم منتشر ہو چکا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ رشنا خان کو ایک گاڑی کے بونٹ پر پٹک گیا۔ ہاؤ ڈیئر یو، سیدھی ہوتی چیخی تھی، تم جانتی بھی ہو تم کیا کر رہی ہو؟ وہ انڈر کور ایجنٹ تھا، تم اس کا تماشا بنا رہی ہو۔ وہ اسے بازو سے سختی سے جکڑے ہوئے تھا، یہی لفظ تو اذیت ناک ہے۔ رشنا خان کی سنہری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ انڈر کور ایجنٹ کی بہن اتنی کمزور، اتنی سفاک، ایک عورت سے بدلہ لے رہی ہے۔ وہ اسے بازو سے جکڑے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ ایک عورت سے بدلہ نہیں لے رہی، ایک قاتلہ کو سزا دلوا رہی ہوں میں کمزور، کیونکہ ایک ہی مرد تھا ہمارے گھر میں، وہ بھی اس عورت نے چھین لیا۔ ایک بھائی کو بہن سے چھین لیا، ایک ماں سے اس کے بیٹے کو چھین لیا۔ تمہیں اگر میرا درد کمزوری لگتا ہے تو لگتا رہے۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ اذلان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ مجھے چھونے کی ہمت کیسے کی؟ وہ خود کو چھڑواتے تیش سے غرائی تھی۔ میں آریان کا دوست ہوں۔ تم اس سیکرٹ سے پردہ اٹھا رہی ہو جو وہ نہیں چاہتا تھا کہ کبھی دنیا کے سامنے آئے۔ تم جانتی ہو زرمش کو تو سزا مل جائے گی، مگر اس کی پرسنل زندگی داؤ پر لگے گی۔
تم اچھا نہیں کر رہی۔ وہ رشنا خان کے بازو کو اپنی گرفت سے چھڑواتے پیچھے ہوا۔ یو بلڈی سفاک انسان! وہ اپنے بازو کو جکڑے چیخی تھی۔ اسے اپنے بازو میں اس کی انگلیاں ابھی تک کھپتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اذلان اس کی اردو انگلش سنتے ہوئے ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ کچھ بھی ہو مگر زرمش کو سزا مل کے رہے گی۔ اگر تم اس کے دوست ہو تو ہماری مدد کرو۔ سویڈن کی اس برف سے اس کی لاش لا دو ہمیں۔ رشنا خان روتی تھی۔ اس کی موت، اس کی لاش تبھی دنیا کے سامنے آئے گی جب ضروری ہوگا۔ اگر تم ہمارے پلانز میں حائل ہوئی میں بھول جاؤں گا تم آریان کی بہن ہو، تمہیں اٹھوا لوں گا۔ وہ رشنا خان کی طرف جھکتے سرد سرگوشی کر گیا تھا۔ رشنا خان پیچھے کو ہوتے بونٹ کے ساتھ جا لگی تھی۔ اذلان رشنا خان پر تنفر بھری نگاہ ڈالتے چلا گیا تھا۔ آگ کا الاؤ کبھی بھڑکنے لگتا، کبھی وہ آگ دھیمی ہو جاتی۔ وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھے، کبھی اس آگ پر ایک مایع چھڑکتا تو آگ حدت پکڑتی، شعلے بلند ہونے لگتے۔ اگلے ہی لمحے وہ اس پر پانی پھینکتا تو آگ مدھم ہو جاتی۔ اس کے اندر بھی ایسی ہی آگ جل رہی تھی۔ شعلے بھڑکتے، کبھی وہی آگ دھیمی ہو جاتی۔ درد پورے وجود کو شل کرتا، مگر اگلے لمحے ہر درد سے جسم آزاد ہو جاتا۔ سفید شلوار قمیض پر نیلی شال اوڑھے وہ بلا کا وجیہہ لگ رہا تھا، مگر چہرے پر کوئی شادابی نہ تھی۔ ہر پل کا گلٹ اور شکستگی نے اس کے چہرے کا رنگ چھین لیا تھا۔ وہ خود کو اب ایک ٹرامے میں جکڑا ہوا محسوس کرتا تھا۔ ایسا لگتا تھا وہ ایک ہارا ہوا انسان ہے جس سے سب کچھ چھین لیا گیا ہے۔ اس کے سوچنے کا انداز بدل رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا۔ اس کی سوچوں کو مفلوج کر دیا گیا ہے۔ اس کے عقب میں کوئی آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ جھکتے ہوئے اس کے کندھے دبانے لگا۔ زرق خانزادہ نے سکون سے آنکھیں موندی۔ نیلی آنکھوں سے آنسو لڑکتے گال کا حصہ بنے۔ پیچھے کھڑا زاویار خانزادہ اس کے کندھے دباتا رہا۔ یہ تو میرا کام تھا، وہ اپنی گیلی آنکھیں رگڑتے بولا۔ تم ہمارا یار ہے، یاروں میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، زاویار خالص پشتونی لہجے میں بولا تو زرق خانزادہ گردن جھکائے ہنس پڑا تھا۔ زرق خانزادہ زاویار کے ہاتھ پکڑے اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ زاویار کی سیاہ آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ زرق خانزادہ کھڑے ہوتے زاویار کو دیکھنے لگا۔ نیلی آنکھوں میں شکووں کی گہری رمق تھی، رنجیدگی تھی، دبا دبا غصہ تھا۔ زاویار بغور اس کے انداز دیکھ رہا تھا۔ جی کر رہا ہے تعظیم سے جھک کر آپ کے ہاتھوں کو چوموں۔ وہ مسکرایا تھا۔ یہی دل کہہ رہا ہے آپ کے سینے پر اپنی پسٹل کی ساری گولیاں اتار دوں۔ وہ اپنی قمیض کی جیب سے پسٹل نکالتے گولیاں چیک کرنے لگا۔ زاویار خانزادہ نگاہیں جھکائے اپنے دل میں اٹھتے درد پر قابو پانے لگا۔ یقین ٹوٹا تھا، اس لیے درد تو ہونا ہی تھا۔ اس دن پسٹل میں گولیاں نہیں تھیں، مگر آج وہ پسٹل میں گولیاں چیک کر رہا تھا۔ وہ دونوں یار نہیں رہے تھے، اب بھائی بھی نہیں رہے تھے۔ زرق نگاہیں جھکائے کانپتے ہاتھوں سے ریوالور میں میگزین ڈال رہا تھا۔ اس کا ہر ایکٹ زاویار کے دل پر نقش ہو رہا تھا۔ وہ اسے مارنا چاہتا تھا، اس لیے اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ زنیشا شاہ اسے مات دے چکی تھی۔ وہ ایک عورت سے مات کھا چکا تھا۔ عورت سے ہارنے کی جو تکلیف تھی سو تکلیف تھی، مگر اپنے بھائی کو کھونے کا درد زیادہ گہرا تھا۔ اس سے پہلے کہ زرق اس کے سینے پر پسٹل رکھتا، زاویار اس کے سینے پر پسٹل رکھ گیا تھا، عین دل کے مقام پر۔ نیلی آنکھوں میں قربان ٹھہرا تھا، سرخ و سفید چہرے پر سیاہ حلقے اور نیلی آنکھوں میں دنیا جہان کا قرب۔ جو درد کچھ دیر پہلے زاویار محسوس کر رہا تھا، وہی درد اب زرق کے وجود کا گھیراؤ کر گیا تھا۔ دشمن کو مارنے سے پہلے کبھی اپنی پسٹل کی گولیاں نہیں چیک کرتے، اتنی دیر میں تم دشمن کی گولیوں سے بھونے جاؤ گے۔ زاویار خانزادہ نے استزادیہ مسکراتے زرق کے ہاتھ سے پسٹل چھینی۔ وہ پسٹل سے گولیاں نکالتے آگ میں پھینک چکا تھا۔ اپنی پسٹل وہ سٹل زرق خانزادہ کے دھڑکتے دل پر رکھے ہوئے تھا۔ زاویار اس کے قریب ہوتا مسکرایا تھا، صفاقی بھری مسکراہٹ۔ زاویار نے اس کے دل سے پسٹل ہٹاتے پسٹل کا دستہ زرق کے سر پر دے مارا تھا۔ زرق کے سر سے خون بہتے اس کی پیشانی چہرہ داغدار کر گیا۔ وہ درد سے کراتا پیچھے کو لڑکھڑایا تھا۔ اس سے پہلے وہ آگ پر گرتا زاویار اسے تھام چکا تھا۔ وہ زرق خانزادہ کو اس کی قمیض سے بے دردی سے دبوچ گیا۔
میں سردار زاویار خان زادہ ہوں۔ مجھے مارنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں اپنے دشمن کو موقع نہیں دیتا۔ جس دن میرے مقابل کھڑے ہونا پڑا اس دن میرے جیسے بننا پہلے۔ صفاق بے رحم ظالم۔ وہ زرق کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے غرایا۔ پسٹل اب زرق کی پیشانی پر رکھی تھی۔ زاویار نے پسٹل اس کی پیشانی سے ہٹاتے اس کی میگزین نکالی، وہ خالی تھی۔ زرق تحیر زدہ نگاہوں سے زاویار کو دیکھ رہا تھا۔ کل تم نے مجھ پر خالی پسٹل رکھی تھی، آج میں نے تم پر پسٹل رکھی۔ تم پر میں کم از کم گولیاں نہیں چلا سکتا، مگر تمہارا مردوں سے بدتر حال کر سکتا ہوں۔ جو میرے لیے صفاق ہے میں اس کے لیے بے رحم ہوں۔ زرق خان زادہ منجمد ہوتے زاویار کو دیکھے جا رہا تھا۔ اپنے ڈر پر قابو پانا سیکھو، چاہے وہ عورت کھونے کا ڈر ہو، چاہے اپنی جان جانے کا۔ زاویار زرق خان زادہ کے گال تھپ تھپاتے ڈیوری سے حویلی کے اندرونی راستے کی طرف بڑھنے لگا۔ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسے؟ بیوی ہے وہ میری۔ میری بیوی کو تکلیف دے کر تم سمجھتے ہو تم میرے بھائی رہو گے؟ وہ آپ سے تم پر اتر آیا تھا۔ عورت کا قطرہ قطرہ دیا جانے والا زہر سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ جو وہ مرد کے کانوں میں انڈیلتی ہے اس زہر کا تریاق بھی نہیں ہوتا۔ زرق خان زادہ اسی زہر کے زیر اثر تھا۔ سبز ہوتی رگوں کے ساتھ کھڑا چیخ رہا تھا۔ میری بیوی کو ذلیل کرو گے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ چلا رہا تھا۔ پہلے اپنے باپ کا کچھ کر لو، جیل میں سڑ رہا ہے، کوئی وکیل کیس نہیں لڑ رہا۔ اب شنائل کے پیروں میں بھی پڑو گے وہ یہ کیس نہیں لے گی۔ جاؤ اپنی بیوی سے پوچھو اب کیا کرنا ہے۔ زاویار خان زادہ پلٹے بغیر بولا تھا، اپنے بابا کو میں چھڑواؤں گا، میں زرق خان زادہ۔ وہ اپنا سینہ بے دردی سے پیٹ رہا تھا۔ زاویار خان زادہ کی استدعائیہ ہنسی پر زرق کا فشار خون بلند ہوا تھا۔ مجھے جانتے نہیں ابھی تم لوگ، میں کیسا ہوں، جب جانو گے تب پتہ چلے گا۔ تم آج سے میرے دشمن، دیکھنا اب کیسے میں اپنے باپ کو چھڑواؤں گا۔ شنائل ہی کیس لڑے گی، میں اسے استعمال کروں گا جیسے تم نے اسے زنیشا کے خلاف استعمال کیا۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ تم اور تمہاری گیدڑ بھبکیاں، اپنی بیوی سے پوچھ کر سانس لینے والا گرجتا بھی ہے، یہ آج دیکھا میں نے۔ زرق خان زادہ زاویار کے تانے پر بھال مٹھیوں میں دبوچتے وہاں پڑے بڑے بڑے پتھروں کو ٹھوکریں مارنے لگا۔ زاویار نے پلٹتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ وہ رنجیدہ تھا، ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ ہنستا مسکراتا زرق خان زادہ نہیں تھا۔ زنیشا شاہ بہت برا کھیل کھیل چکی تھی۔ زاویار نے اپنی ہتھیلی میں دبی شیشی کو دیکھا جس میں زرق خان زادہ کا خون تھا۔ زنیشا کو وہ جیتنے نہیں دے سکتا تھا، وہ اپنے بھائی کو کھو نہیں سکتا تھا۔ وہ شیشی کو مٹھی میں دبائے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ پتھروں کو ٹھوکر مارتے ابھی بھی چیخ رہا تھا۔ ایک بدلے کے لیے 26 سالہ مرد کی زندگی برباد کر دی گئی تھی۔ ابھی تو دریاؤں میں طغیانی آئی تھی، ابھی تو طوفان شروع ہوئے تھے۔ اسے برباد کرنے والوں نے بھی برباد ہونا تھا۔ شطرنج کے کھیل میں بھی کبھی پیادہ بادشاہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ شاہ اور مات کا کھیل تو ابھی شروع ہوا تھا۔ چاروں طرف فجر کی اذانوں کی گونج تھی۔ کلام سردی کی لپیٹ میں تھا۔ سیاہ دیواروں والی حویلی میں مکمل سناٹا تھا۔ وہ سیاہ چادر خود پر لپیٹے دبے پاؤں چوروں کی طرح ایک کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے خود پر ہنسی آ رہی تھی۔ اب اسے خود پر ترس نہیں آتا تھا، نہ ہمدردی ہوتی تھی، بس ہنسی آتی تھی۔ وہ محرم تھا مگر وہ اس کے لیے جیسے داشتہ تھی، داشتہ بھی وہ جسے کبھی اپنے محرم کی باہیں نصیب نہ ہوئی تھیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے اس مرد کے سرہانے آن کھڑی ہوئی جو دل میں دھڑکن کی طرح دھڑکتا تھا۔ وہ اس پر دم درود کرتی جا رہی تھی۔ وہ جھکی تھی، اس کے سر سے چادر پھسلی تھی۔ ریشمی خوشبودار بال اس سوئے ہوئے مرد کے چہرے پر بکھرے۔ اب وہ اس کی پیشانی پر ہلکا سا ہاتھ رکھے کوئی وظیفہ کر رہی تھی۔ سوئے ہوئے مرد کے لب بھیجے تھے۔ اس عورت کے وجود سے اٹھتی خوشبو اس مرد کے حواسوں پر ایک لمحے کو سوار ہوئی تھی، دوسرے لمحے وہ اس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹک گیا تھا۔ ملالہ خان سہم کر پیچھے ہٹی تھی۔ سائیڈ ٹیبل پر کانچ کا واز گر کر ٹوٹتا چھناکے سے بکھر گیا۔ ملالہ خان پیچھے کو ہوتے درگزئی کو سینمتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ چوری پکڑے جانے پر اس کا دل
زمین میں گڑنے کو چاہا تھا۔ کون سے تویز جادو ٹونے کر رہی ہو ملالہ، اتنا گر جاؤ گی مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ کروٹ کے بل ہوتے اسے مدھم روشنی میں دیکھ رہا تھا۔ خان، جادو ٹونا نہیں ہے، قسم لے لو، اللہ کا کلام ہے۔ وہ نگاہیں جھکائے بولی، اچھا، تمہاری قسم پر یقین کر لوں؟ ایسے ہی قسم کھاتے مجھے اپنے عشق کا یقین دلایا تھا، مجھے دھوکہ دے کر اس غزین کے ساتھ۔ وہ بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ ملالہ خان کو اپنا دل زمین پر پڑی کرچیوں کی طرح ٹوٹتا محسوس ہوا۔ اپنے کردار کی بار بار وضاحت دینا مرنے کے مترادف تھا۔ وہ یوں ہی نظریں جھکائے کھڑی رہی، لب کپ کپاتے رہے، بدن بھی کانپنے لگا۔ درگزئی خانزادہ کو ایک لمحے کے لیے اس پر ترس آیا تھا، مگر اگلے لمحے عنایا کا زرد چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا۔ وہ قرب سے آنکھیں میچ گیا۔ ملالہ خان دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ ادھر آؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی، بھاری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ کتنے ہی پل اس کی ساعتیں بے یقین رہیں۔ وہ منجمد ہو گئی تھی، دل دھڑک دھڑک کر باہر آیا۔ ادھر آؤ۔ لہجہ اب کی بار سخت اور تحکم بھرا تھا۔ وہ پلٹتے ہوئے آہستگی سے اس کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ کانچ کا ایک ننھا سا ٹکڑا اس کے پیر میں پوست ہو گیا تھا۔ وہ درد برداشت کر گئی تھی۔ وہ اس جادوئی لمحے کے زیر اثر تھی جس میں اس مرد نے اسے پکارا تھا جو دل میں کسی دیوتا کی مانند برجمان تھا۔ وہ اس کے قریب آتے رک گئی تھی، نگاہیں اٹھائے بل آنکھیں پرکشش مرد کی طرف دیکھا۔ اس وقت عنایا نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی ہے، ابھی باہر مت جانا۔ وہ اسے عرش سے اٹھاتے زمین پر پٹک گیا تھا، جمود ٹوٹ گیا تھا۔ وہ جادوئی لمحوں کے اثر سے باہر آئی، سبز آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرے۔ وہ پہلے نہیں زمین میں گڑی تھی، وہ اب واقعہ میں ہی گڑ گئی تھی، مخمل میں لپیٹ کر جیسے اسے جوتا دے مارا تھا۔ وہ اپنے سر کے نیچے دونوں ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ ملالہ خان کو کانچ کا وہ ننھا سا ٹکڑا تکلیف دینے لگا۔ اسے لگا وہ کانچ کا ٹکڑا پیر میں نہیں شارک میں پوست ہو گیا ہو۔ وہ درد سے سسک پڑی تھی۔ اس کی سسکیاں تھمی نہیں تھیں بلکہ بڑھنے لگیں۔ وہ ٹوٹ کر بکھر گئی تھی، وہ تڑپ کر مر گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ اب کی بار اس مرد کی سیاہ آنکھوں میں خوف چھایا تھا۔ وہ اسے کلائی سے پکڑے اپنے اوپر کھینچ چکا تھا۔ وہ اس کے چوڑے سینے میں سماتے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ وہ ایسے روتی نہ تو مر جاتی۔ درگزئی رخ پلٹتے اس کے لبوں پر سختی سے ہاتھ جما گیا تھا۔ عنایا کو پتہ چل گیا تم کمرے میں ہو تو میں اپنی بیوی اپنے بچے کو کھو دوں گا۔ خوف ہی خوف تھا جو اس مرد کو جکڑے ہوئے تھا۔ وہ اس کے نیچے تڑپنے لگی۔ سفید بیڈ شیٹ اس کے پاؤں سے نکلے خون سے داغدار ہونے لگی۔ کیا وہ گالی تھی؟ وہ بیوی نہ تھی۔ وہ اپنے اور اس کے تعلق کو ایسے چھپاتا تھا جیسے گناہ۔ وہ اس کی گرفت سے خود کو چھڑوانے لگی۔ اس کی سخت گرفت میں بھی دبی دبی سسکیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ خاموش رہو، کیا ہو گیا ہے؟ تڑپ کیوں رہی ہو؟ وہ غرایا تھا۔ درد خان، وہ اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ کہاں؟ یہاں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ کمرے کے باہر کھڑی عنایا کے دل کو کسی نے کاٹ ڈالا تھا۔ درد خان، درد خان، وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ خاموش رہو، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تڑپ رہی ہو؟ وہ اپنے شوہر کا ہر انداز پہچانتی تھی۔ یہ لفظ تو وہ اسے بھی اپنی باہوں میں بھرتے کہتا تھا جب وہ اس کی شدتوں سے ہلکان ہو جاتی۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ کیسے کر رہا تھا؟ ایک ایک منظر آنکھوں کے آگے لہرانے لگا، مگر اس منظر میں، اس کی باہوں میں وہ خود نہیں، وہ عورت تھی جو اس وقت اس بند کمرے میں مرد کے ساتھ تھی، جو دل کی سب سے اونچی مسند پر بیٹھا تھا۔ عنایا بے دم سی ہو گئی تھی۔ وہ گرتے پڑتے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ کہاں گری، وہ کہاں رکی، کہاں دل سست پڑا، کہاں دل کی دھڑکنیں برق رفتاری سے دھڑکیں، اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ کمرے میں آتے بیڈ پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ وہ ہر روز اس کے پاس ہوتا تھا، اس کی باہوں میں۔ وہم و گمان یقین میں ڈھلنے لگے۔ یقین میں جب درار پڑنے لگے تب آنکھوں دیکھا سچ جھوٹ، جھوٹ سچ لگنے لگتا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر روتی تھی۔ اسے حویلی کے در و دیوار خود پر ہنستے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ کیسا زخم تھا، یہ کیسا درد تھا! اس سے آگے تو ہر درد ناپید تھا۔ ملالہ خان نے پوری قوت سے درگزئی کو دھکا دیا۔ وہ اس مرد کی آنکھوں میں کسی دوسری عورت کی
تصویر دوسری عورت کو کھونے کا خوف نہیں دیکھ سکتی تھی۔ درخزئی اسے اپنی باہوں سے آزاد کر گیا تھا۔ وہ اسی لمحے ان کھڑکیوں پر پاؤں رکھتے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ درخزئی خانزادہ تکیے پر سر رکھے گہرے سانس لینے لگا۔ اسے اپنے پیر میں کچھ چپچپاہٹ محسوس ہوئی تھی۔ درخزئی خانزادہ نے اپنے پاؤں کھینچے۔ خون اس کے پیر میں لگ گیا تھا۔ یہ عورتیں اتنی بے رحم کیوں ہوتی ہیں، خود کے ساتھ بھی مردوں کے ساتھ بھی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کمبل ایک طرف کرتے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عنایا ٹوٹی بکھری حالت میں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے اس مرد کی بے وفائی دیکھنا چاہتی تھی تاکہ واپسی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ سفید بیڈ شیٹ کو داغدار دیکھتے وہ لڑکھڑاتے قدموں سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ وہ غسل لے رہا تھا۔ پانی کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ سب کچھ ہو گیا تھا، سب ختم ہو گیا تھا۔ بدگمانی کی دیوار اتنی طاقتور تھی، اسے کمرے میں بکھرا کانچ اور خون کے پیروں کے نشان بھی دکھائی نہ دیے تھے۔ وہ گرتی پڑتی اجڑے حلیے میں کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کے حلق سے کراہیں نکل رہی تھیں۔ وہ درخزئی خانزادہ کی دی جانے والی عنایات ساری زندگی نہیں بھولنے والی تھی۔ اس کمرے سے جاتے ہوئے خون کے پیروں کے نشان بڑھ گئے تھے۔ کانچ کی کرچیاں اس عورت کے تلووں میں بھی پوست ہوئی تھیں۔ اس کہانی کا انجام لکھا جا چکا تھا۔ کس کے ہاتھ میں خسارے آنے تھے، کہاں پچھتاوا رہ جانا تھا، یہ وقت بتانے والا تھا۔ جھوٹ، دھوکہ، فریب کی سزا تو بنتی تھی۔ یقین میں پڑی دراڑ سب بہا کر لے جانے والی تھی۔